اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر بہت مہربان ہے اپنے محبوب کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسے دن اور راتیں عطا فرمائی ہیں جس میں اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کو بھی سنے گا اور ہماری عبادت کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارے اللہ جل شانہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے بھی محبت فرماتا ہے۔ پچھلی امتیں جتنی بھی تھیں ان میں سے بہت ساری امتوں کی عمریں بہت زیادہ طویل تھیں اور ان کے پاس بہت وقت ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس نہ ہی تو عمریں اتنی طویل ہیں اور نہ ہی ان جیسا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے ہمیں دن اور راتیں عطا کی ہیں کہ جس رات کو عبادت کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو انہی راتوں میں سے اور دنوں میں ایک یہ ماہ ذل حج کا مہینہ بھی ہے، اور ذل حجہ کی وہ رات اور وہ دن جس کی میرے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اس رات میں اللہ پاک سے ہم تھوڑا سا وقت نکال کر عبادت کر لیں اور دعا کر لیں، اللہ سے تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، کچھ اللہ کے خزانوں سے مانگ لیں اور اللہ کے آگے اپنی فریادیں، اپنی آہیں رکھ دیں۔ وہ بہن بھائی بہت خوش قسمت ہوں گے جو ان راتوں میں اپنا حصہ ڈالے، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کریم کا نام بھی بیان کروں گا اور اس پہلی رات کے نوافل بھی آپ کو بیان کروں گا۔ میرے عزیز بچوں، تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ جو شخص ماہ ذل حج کی پہلی تاریخ کی رات، یعنی جس رات ماہ ذل حج کا چاند نظر آئے، اس رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ یہ آپ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو چاند نظر آ گیا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ پڑھنے کس طرح ہے؟ یہ ایک سلام کے ساتھ ہی آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اور 3 بار جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک قرآن پاک کا مکمل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص بنے گی، تو اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سورہ اخلاص تو وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے اور ہر بچے کو یاد ہے۔ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا، اور وہ بندہ مرنے سے پہلے بہشت میں یعنی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو میرے عزیزو، صرف 4 رکعت نماز اور 25 سال کی عبادت کا ثواب، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں صرف ایک نیکی کے لیے لوگ ایک دوسرے کی منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن کہیں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو وقت ملے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ میں آپ کو اللہ کا خاص نام بیان کرتا ہوں،
یا اللہ یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص اور رحمت والا نام ہے۔ ایک اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کی رحمان اللہ کی صفت ہے۔ یا رحمان اتنا بابرکت نام ہے کہ اس کو اگر چند مرتبہ پڑھ کر بھی اب اللہ سے دعا کریں گے تو جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرمائے گا۔ اور ان دنوں میں ہم نے یہ ذکر کرنا اور دعا کرنی ہے۔ یہ قسم والے دن اور راتیں ہیں، اپنے مسائل اپنے جو بھی حاجت ہے ان کو جمع کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کامل ایمان کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا کے غم، فکر، درد، یہ ساری چیزیں تصور میں لے کر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور جو بہنیں اللہ کی طرف سے نفل نہ پڑھ سکیں تو وہ ذکر تو ضرور کر سکتی ہیں، کیونکہ زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے اور یہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کا ذکر تو ہر وقت کر سکتے ہیں، وضو کے بغیر وضو کے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ذکر کریں۔ اور جو یہ ذکر کرے گا یا اللہ یا رحمان یہ ساری مشکلاتوں کا توڑ ہے، ساری پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ رحمان جادو کا توڑ، بندشوں کا توڑ، ہر مسائل کا حل اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ مبارک لمحات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت خاص نام کا عمل ہے۔ تو یہ نام اب جتنے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، تعداد کر کے پڑھ لیں، بغیر تعداد کے پڑھ لیں۔ تو اس کو پڑھنے کا فائدہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کس طرح پڑھنا ہے آپ نے۔ یا اللہ یا رحمان اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی پہلی رات کو آپ اس کو بلا تعداد بے حساب پڑھیں، یعنی آپ اس کو زیادہ بہتری ہے کہ کاؤنٹنگ نہ کریں، ویسے وقت کے حساب سے پڑھ لیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ اور ایک بات میں آپ کو اپنے یقین اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں اور وہ ورد جب قبولیت کو پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں ایک احساس اجاگر ہوتا ہے اور آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور آپ کو یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کی دعا اور آپ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، صرف نیت یہی رکھیں، زبان سے پڑھتے رہیں اور اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھیں، اور جو آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ ورد بھی کرتے رہیں۔ باقی ہر چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، خوشبو لگا لیں، بہت بہتر ہے۔ تو آپ نے جیسے آدھا گھنٹہ کیا، 1 گھنٹہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو زیادہ بھی کر لیں۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، 4 رکعت نماز نفل اور یہ یا اللہ یا رحمانوں کا ذکر، تو اس کے بعد میں آپ کو اتنی پیاری خوبصورت بات بتانے لگا ہوں جس سے آپ کا یہ ثواب بھی بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے سب عزیز و اقارب کے لیے بھی جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ بلکہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے انسان، جتنے جنات مسلمان وفات پا چکے ہیں، اب سب کو ان کا ثواب اصالِ ثواب کر دیں۔ انسانوں کی جو تعداد ہے وہ بھی اربوں خربوں، اور جنات کی تعداد تو ہم سے ویسے ہی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب اس کا ثواب 1000 مردہ لوگوں کی روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں تو ان سب کو ایک سورہ اخلاص کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے 1001 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے نفل پڑھنا ہے یہ 25 سال کی عبادت کے برابر ان کا ثواب ہے۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ ملٹی پلائی نہیں کر سکیں گے
کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان اور جنات مسلمان فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً اب اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین میں سے، آباء و اجداد میں سے جو بھی جا چکے ہیں، ان سب کو اصحال ثواب کر دیں، تو آپ کا ثواب جو ہے وہ آپ کے میری ذہنی کاؤنٹنگ سے بہت زیادہ ہوگا۔ اور جو جا چکے ہیں ان کا بھی ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، امت محمدیہ کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے، اور اپنی دعا میں ان لوگوں کو بھی شامل رکھیں جو کسی وجہ سے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ جب آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے تو باقی سارے زندہ انسانوں، جنات کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی غیر موجود کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اتارتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، فرشتے کی دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی دعا کرنے کے لیے نیچے آپ کے پاس آیا ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی مشکل پریشانی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کو کیا مشکل کیا پریشانی ہو، تو یہ رات وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت مانگیں، اپنے ایمان کی سلامتی مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے اچھا لائف پارٹنر مانگ لیں اللہ سے، اپنی ہر مشکل پریشانی سے نجات کی دعا مانگ لیں۔ میرے عزیز بچوں، کسی کے سامنے گڑ گڑانے سے بہتر ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، اس سے مانگ لیں جو دیتے ہوئے جھجکتا نہیں اور جس کو دینے سے اس کے خزانوں میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک میں فرمان بھی اللہ کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں پوری دنیا کا من چاہا جس کو جو چاہت ہوگی، جو چاہیے ہوگا وہ میں دے دوں، تو میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا جتنا فرق ایک چیونٹی اپنی چونچ میں سمندر کا پانی بھر لے تو سمندر کو فرق پڑے گا، تو میرے خزانوں میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرے عزیزوں، یہ بات میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، تو جو پیار کرنے والا ہو اس سے ہم جو چاہے مانگ سکتے ہیں اور وہ ہمیں عطا بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف کریں، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت کے جہاں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جو آپ کے شیئر کرنے سے پڑے گا اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم